تعالى عليه وسلم وبعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصابرين فالحمد لله رب العالمين آمین آمین یا رب العالمین الی غیر النہایہ۔ بادہ توحید کے متوالو سمیر رسالت کے پروانوں غوث و رضا و خواجہ کے دیوانوں، آئیے کچھ کہا جائے کچھ سنا جائے، اس سے قبل بہتر اور افضل المناسب ہی سمجھتا ہوں کہ اس آقا انعامدار مکی و مدنی کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار جناب روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا قریبنا مولانا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ آقا صلو علیہ وآلہ۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑ درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑ درود، اور یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درود۔ اور یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے جو تم کو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑ درود۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ وحدہ لا شریک کا ارشاد گرامی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث، یعنی اے لوگوں میں نے تجھے بہت ساری نعمتیں دے کر دنیا میں بھیجا۔ برادران ملت اسلامیہ، رب نے نعمتیں دے کر بھیجا ہے، لیکن اس نعمت کا چرچا کس طریقے سے کی جائے، اس نعمت کا بڑائی، اس نعمت کی شکریہ کیسے ادا کیا جائے، حضرت علامہ عسقلانی حضرت مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، روئے زمین پر اگر وہ انسان ہے، انسان جس انسان کی تخلیق آدم سے لے کر عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم تک وجود میں آئی ہے، پھر اس سے پہلے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر بعدہ آپ تک ہی محدود ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جتنی بھی بلندی کا معیار اونچا ہو جائے انسان کا، جتنی بھی انسان اپنے آپ کو عاقل سمجھتا ہو، جس طرح بھی انسان اپنے آپ کو بہت بڑا پاورفل سمجھتا ہو، جیسا بھی انسان ہو، اگر انسان سمجھتا ہے میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس قوت ہے، میرے پاس عزت و وقار ہے، تو انسان یہ سمجھتا ہے مجھے کسی چیز کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا وحدہ لا شریک کے نعمت کو کھا لینے کے بعد اس کا شکریہ ادا کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو انسان ایسا انسان ہے وہ دنیا میں جی رہا ہے پھر بھی مردہ ہے پیارے، اگر وہ مر گیا ہے تب بھی مردہ ہے پیارے، اگر وہ چل رہا ہے پھر بھی مردہ ہے پیارے، وہ بول رہا ہے لیکن اس کی دل کی بولی جو ہے وہ بھی مردہ ہے پیارے، اگر وہ دیکھ رہا ہے تو اس کا دیکھنا بھی مردگی کا بیان دے رہا ہے۔ لیکن آؤ پیارے، حضرت عسقلانی مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں نعمتیں دی ہے تو اس کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہوگا، اس رب قدیر کا بلندی کا معیار ہمیں اپنے زبان سے اقرار کرنا ہوگا، اس وحدہ لا شریک کا ذکر ہمیں اپنی زبان سے کرنا ہوگا۔ اگر رب نے ہمیں زندگی دی ہے، اگر رب نے ہمیں طاقت و قوت دیا ہے تو کہیں طاقت کا مظاہرہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اگر رب نے ہمیں اچھی آواز کے مالک بنایا ہے تو قرآن مقدسہ پڑھ کے لوگوں کو سنانے کی ضرورت ہے، اگر رب قدیر نے ہمیں مال و دولت دیا ہے تو کہیں غریب یتیم کی مدد کر کے اس کی پرسجوری کرنے کی ضرورت ہے، اس انسان کی مدد کر کے اس کو خوشحالی میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے۔
दरमियान इल्म बांट कर रब की बुलंदी का मेयार को इंतहा करना होगा और रब की बुलंदी का शुक्रिया अदा करना होगा। लेकिन आओ प्यारे, चलते चलते बातें मैं आगे तक कह जाऊं, लेकिन दुनिया एक गीते पर इंसान है प्यारे। अगर इंसान आज के दौर में, आज के जमाने में यही इंसान है, आज से पीछे चला जाए प्यारे, बहुत दूर नहीं ले जा रहा हो, आपको 40 साल में पीछे ले चल रहा हो। हजरत सैयदना हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत और रिजवान की जिंदगी बाहयात आपके जमाने में है, आपने उनकी चेहरे की भी जियारत की है। हुजूर ताजुश शरिया को लोगों ने अपने अपने मोबाइल के जरिए से भी समात किया है, मोबाइल के जरिए से भी देखा है। लोगों ने कहीं हुजूर ताजुश शरिया को अपने नजर से भी देखा है, कोई अपने आप को मुसाबह करते हुए नजर आ रहा है। आप इरशाद फरमाते हैं, लिवा के तले समा के भले। अगर वह इंसान सोचता है कि हमें बुलंदी पर जाना होगा, तो रब्बे काबा की कसम है कि रब की इबादत हमें करने की जरूरत है। अगर इंसान ये सोचता है हमें बुलंदी का मेयार और ऊंचा करना होगा, तो रब की किबरियाई करने की हमें जरूरत है। अगर अपनी मेयार को और ऊंचा करना है और रोजे सुरूया को बढ़ाना है प्यारे, तो रब की बंदगी करने की हमें जरूरत है। वो बंदगी है जिसे नमाज कही जाती है। अगर जिंदगी में इनकलाब लाना है तो नमाज हमें पहले जरूरी है। अगर जिंदगी में और कुछ बनने की जरूरत है, कुरान पढ़ने की जरूरत है। लेकिन ये हजरत इंसान है प्यारे, आज इस कुरान को हमने सिर्फ ये समझ रखा है कुरान उस वक्त पढ़ा जाएगा, सिर्फ मुर्दा हमारे घर में कोई इंतकाल कर जाएगा तब कुरान के पढ़ना जरूरी है, उससे पहले जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्यारे, आज हमने अपने औलादों को ऐसी चीज से दूर रखा है, ऐसे काम से दूर रखा है। आज के नौजवान भी अगर हमसे सवाल करेगा, आज का हमारा बच्चा भी हमसे पूछेगा, अब्बू जान दीन क्या है, दीन का मतलब क्या है, दीन के अरकान क्या है, नमाज क्या है, रसूल क्या है, आप क्या जवाब दोगे प्यारे? आज हम अपने बच्चों को खुशी के साथ अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल देते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल देने से पहले हमने कभी ये नहीं कहा है बेटा मोबाइल से पहले तुझे कुरान पढ़ने की जरूरत है। ये कुरान है, जिस कुरान को पढ़ने के लिए, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए कुरान को रब ने अपने महबूब को देकर भेजा है, अपने महबूब पर नाजिल करके उतार कर बता दिया है। ये कुरान है, ये किताब, इस किताब को जिंदगी में निखारने के लिए, जिंदगी संवारने के लिए, जिंदगी बनाने के लिए, इबादत करने के लिए ये कुरान रब ने दिया है। लेकिन हमने सिर्फ ये समझ रखा है कुरान पढ़ेंगे तो हमारे नेकियों में इजाफा होगा। हमारा मुर्दा हमारे घर में इंतकाल कर गया है, हमारे घर के कोई बड़े बुजुर्ग दुनिया से कूच कर गए हैं, तो सिर्फ कुरान को पढ़कर उनका एहसाने सवाब किया जाएगा। सिर्फ हमने ये समझा है नहीं प्यारे, अगर इरादा करके रखते हो अपने दिल में, तो तुम्हारी हर इबादत काबिल कबूल नहीं है। तुम्हारी इबादत तुम्हारे मुंह पर मारी जाएगी, दुनिया में भी मारी जाएगी, आखिरत में भी मारी जाएगी, और यहाँ तक कि मैदान महशर तुम किसी काम के लायक नहीं रह सकते हो। अगर जिंदगी में तुम इनकलाब लाना चाहते हो तो सबसे पहले कुरान और नमाज पढ़ने की कायल बनो, और कुरान और नमाज को अपने जिंदगी में मामूल बना लो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तुम रूए जमीन पर भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब रहोगे, और कब्र से हश्र में भी कामयाब रहोगे। लेकिन हमने सिर्फ ये समझा है कुरान है, कोई मरेगा तब पढ़ा जाएगा, सिर्फ इबादत के तरीके से नहीं पढ़ा जाएगा। लोगों ने ये समझ रखा है कुरान पढ़ के उसके रूह को इसाले सवाब कर दिया जाए, उसके नामे आमाल में नेकियां इकट्ठा हो जाएगी। तुम्हारा कहना बात दुरुस्त है, लेकिन उससे पहले आओ प्यारे, मैं तारीख के बाद पन्ना पलट रहा हूँ। आओ हजरत सैयदना मूसा जंगी दोस्त, आप इरशाद फरमाते हैं रूए जमीन पर अगर इंसान नेकियां इकट्ठा करना चाहता है, रूए जमीन पर अपने आप को कुछ बनना चाहता है और रब के बारगाह में सुरखरू होना चाहता है, तो सबसे पहले वह बंदा सिद्क दिल से अल्लाह वहदहू ला शरीक की बारगाह में कसरत के साथ, सुबह हो या शाम हो, दोपहर हो या तीसरी पहर हो, अगर बंदा अपने आप को काबिल मकबूल बंदा बनना चाहता है तो सबसे पहले तौबा
استغفار کا وظیفہ کرنا شروع کر دے اور رب کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کی معافی مانگنا اور معافی کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں پر ندامت و ملامت کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ العزیز وہ بندہ قابل مقبول ہوا کرتا ہے، وہ بندہ دنیا میں بھی قابل مقبول ہوا کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی سرخرو ہوا کرتا ہے، اور قبر سے لے کر حشر تک اس کی مزار پر انوار پر رحمت و انوار و تجلیات کی بارشیں برستے ہوئے نظر آتی ہے۔ لیکن پیارے ہم نے یہ سمجھا رکھا ہے کہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے کوئی بات نہیں ہے، امام کا کہنا کام ہے نماز پڑھو، امام کہتا ہے کہہ کر خاموش ہو جائے گا کوئی بات نہیں ہے، امام کہتا ہے قرآن پڑھو، امام کا کام کہنا ہے قرآن پڑھا جائے گا، لیکن اس کا کام ہے صرف بولنا، ہمارا کام ہے سن لینا۔ اس کان سے سننے کے بعد مسجد کے دروازے سے نکلا جائے گا تو دوسری کان کے سماعتوں سے اسے نکال کر چھوڑ دیا جائے گا یا پھینک دیا جائے گا۔ اس کی باتوں کو مانو یا نہ مانو، ہم تو صرف اپنی والی کیا کریں گے۔ نہیں پیارے، اللہ وحدہ لا شریک کا ارشاد گرامی ہے، رب جب اپنے بندوں سے خوش ہوا کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنی بارگاہ میں اسے سجدے کی توفیق دیا کرتا ہے، اور جب بندہ سے رب ناراض ہوا کرتا ہے تو رب تمہاری رزق کو نہیں چھینا کرتا ہے، تمہاری روزیوں کو ترک نہیں کیا کرتا ہے، بلکہ تجھ سے کچھ چھینتا ہے یا تجھ سے کسی چیز کو دور کرتا ہے تو صرف اور صرف اپنے سجدے کی توفیق کو چھین لیا کرتا ہے۔ اب تجھے مسجد سے دور کرتا ہوا نظر آتا ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا وسعت ہے، تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم نماز نہ پڑھو؟ تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو، تمہاری عبادت کو رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رب کا احسان عظیم ہے، تجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے رکھا ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں آ کر بندگی کر لو، تم اس کی عبادت کر لو، تم اپنے نام اعمال میں نیکیاں اکٹھا کر لو۔ اگر تم چاہو پیارے تو رب تمہارے جسم میں جو سانس دیا ہے نا، اس سانس کے بدلے میں رب تبارک و تعالیٰ تمہاری زبان میں ایک ایسی چیز بخشی ہے نعمت کی شکل میں، جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں اسے تھوک کہا کرتے ہیں، جسے لعاب کہا جاتا ہے۔ پیارے اگر رب چاہے تو بندے کی زبان سے صرف لعاب کو ختم کر دے تو بندہ کا زبان یا جسم کسی کام کا نہیں ہے، لیکن ہم رب کی شکریہ ادا کرنا چاہے جو زبان میں ہماری تھوک ہے، جس تھوک سے ہم ہر چیز کیا کرتے ہیں، اس تھوک کا اگر قیمت ادا کرنا چاہو گے پیارے، تم نماز پہ نماز پڑھ لو، حج پہ حج کر لو، زکات پہ زکات دے لو، بہت ساری نیکیاں اکٹھا کر لو، پھر بھی اس رب کعبہ کا قسم ہے، اس رب قدیر کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں اس کی شکریہ تم کبھی نہیں ادا کر پاؤ گے۔ لیکن یہ رب کا احسان عظیم ہے، تجھے اچھی اچھی کھانے کے لیے تمہارے دسترخوان پر نوالے موجود ہوا کرتے ہیں، تمہارے جسم پر پہننے کے لیے اچھے اچھے لباس ہیں، تمہارے گھر میں لوگ بھوکے نہیں رہا کرتے ہیں، لیکن حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آج سے 50 سال پیچھے آپ کو لے چل رہا ہوں، وہ زمانہ تھا لوگ بھوکے رہا کرتے تھے پھر بھی اللہ کے ضرب لگایا کیا کرتے تھے، لوگ بھوکا رہا کرتے تھے لیکن پھر بھی عبادت میں ترک نہیں، اپنی عبادت میں کمی نہیں آیا کرتی تھی، بلکہ عبادت اپنے وقت پر کیا کرتے تھے۔ لیکن آج اللہ کا بے انتہا یہ کرم ہے کہ رب نے ہمیں ہر چیز دے رکھا ہے، پھر بھی آج ہم نماز سے دور ہیں، پھر بھی قرآن سے ہم دور ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن تاکے پر رکھے جاتی ہے، اونچی جگہ پر رکھی جاتی ہے، اور رکھنے کے بعد ایک ایک سال گزر جاتے ہیں کہ لوگ اسے اتار کر کبھی اس کے اوپر کے گرد کو صاف کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اس کے گرد و غبار کو صاف کر لیا جائے۔ اے پیارے، جب تم قرآن کے اوپر کے ایک گرد کو جب صاف نہیں کر سکتے ہو تو تم اپنے دل کی سیاہ جو داغ لگے ہوئے ہیں، دھبے جو تمہارے سینے میں، اسے کیسے صاف کرو گے؟ تو اسے صاف کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، جو دل کے سینے میں داغ ڈلی ہے
جو داغ ہے پیارے اسے صرف توبہ استغفار کے ذریعے سے صاف کیا جائے گا، اور اچھے کام، اچھے اخلاق اور اچھے وظائف قرآن مقدس کے تلاوت سے اسے صاف کیا جائے گا۔ لیکن ہم نے صرف یہ سمجھ رکھا ہے قرآن صرف پڑھا جائے گا، جب ہمارے گھر میں لوگ مریں گے تب پڑھا جائے گا۔ نہیں پیارے، یہ قرآن ہمیں راہ راست کے لیے، اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں چلنے کے لیے، اٹھنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، ہر کام کے لیے اس قرآن میں رب نے ہمیں فرما رکھا ہے۔ قرآن پڑھو گے تو آپ سمجھ پاؤ گے کہ لوگوں کے درمیان گفتگو کیسے کی جائے گی، اپنے سے بڑوں کا تعظیم کیسے کرنا ہوگا، اپنے سے چھوٹوں سے حسن و سلوک کیسے کیا جائے گا، اپنے سے چھوٹوں پر مہربان کیسے ہوا جائے گا۔ لیکن آج ہم نے صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، اس بنیاد پر لوگ ہماری عزت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لوگ آج کے لوگوں کا معیار بن چکا ہے، لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے ہمارے پاس مال و دولت ہے اس لیے لوگ ہمارے پاس آیا کرتے ہیں۔ لوگوں کا اور ایک منصا ہو گیا ہے حضرت، لوگوں کا ایک اور کردار ہو گیا ہے۔ مسجد کا امام ضرور ہوگا لیکن اسے آنی پڑے گی میری قدموں میں، مسجد کا امام ضرور ہے لیکن ایک وقت آئے گا، ایک ٹائم آئے گا کہ ہمارے گھر کا چکر اسے لگانا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں آتا ہے میرے کام میں، میرے گھر کا چکر لگانے کے لیے، تو اس کے کھانے بند کیے جائیں گے، اس کی جو محنتانہ ہے، جو مزدوری ہے اسے دینا بند کیا جائے گا۔ نہیں پیارے، تمہاری کوئی وسعت نہیں ہے تم کسی کے کھانے کو بند کر دو، تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے کہ تم لوگوں کو مزدوری دینا بند کر دو۔ ارے رب چاہے گا تو تم کہیں بھی رہو گے، تم سے مزدوری رب دلا کر رہے گا، اور تم سے جب رب مہربان ہوگا تو دوسروں کے تمہیں اپنے دسترخوان پر بیٹھا کر کھانا بھی کھلائے گا، اور جب چاہ لے گا تو تمہارے جھوٹے ہوئے کھانے جو ہوں گے، تمہارے بچے ہوئے کھانے جو ہوں گے، اس میں بھی رب چاہے گا تو جس کا جو حق ہوگا اسے دلا کر رہے گا۔ اگر نہیں رب چاہے گا تو تمہارے لاکھ اچھے اچھے میوائے ہوں گے، لاکھ اچھے اچھے کھانے ہوں گے، وہ تمہیں بھی کھانے کے تمہیں وقت نہیں ملے گا کہ تم خود ہی کھا سکو۔ لیکن ہم نے صرف یہ سمجھ رکھا ہے، ہماری سوچ وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہم اچھے ہیں اس لیے ہمیں اچھا کہا جا رہا ہے، آج وہ برا ہے اس لیے اسے برا کہا جا رہا ہے۔ سچ ہے پیارے، جو برا ہوتا ہے اسے برا کہا جاتا ہے، جو سچا ہوتا ہے اسے سچا کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کا ایک اٹل فیصلہ ہے، قرآن نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر ندامت و ملامت کرو، یہ نہیں ہے کہ تم 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینہ سال اس سے دشمنی رکھو۔ قرآن یہ نہیں کہتا ہے، قرآن یہ فرما رہا ہے، رب خود فرما رہا ہے، اگر کسی سے بغض و حسد کسی بنا پر ہو جائے، اگر کسی سے جانے انجانے میں کوئی خطا ہو جائے تو صرف اور صرف مہلت دی جاتی ہے، اسے 2 مہینہ سے 3 مہینہ، چوتھے مہینے میں خود سے اس کے درمیان بیٹھ کر تم اس سے مسابقہ کر لو، اور اس سے جو گناہیں ہو چکے ہیں، جو غلطیاں ہو چکی ہیں اسے بخش دو، اسے معاف کر دو، اور اسے اب سے اپنے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلو، تمہاری زندگی کا معیار آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن ہم نے تو یہ سوچ رکھا ہے اگر خطا کرنے والا ایک ہے تو اس کے ساتھ نہ جانے کتنے لوگوں کو سزا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نہیں پیارے، رب نے کبھی یہ نہیں سوچا ہے، اگر رب یہ فیصلہ کر لیتا تو تمہارے ساتھ نہ جانے تمہارے گھر میں کون کون سے لوگ رہا کرتے ہیں، تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو، تم اس کی بندگی نہیں کرتے ہو۔ رب چاہتا تو تمہارے رزق کو چھین لیتا، رب چاہتا تو تمہارے دسترخوان کے کھانے کو بند کر دیتا، رب چاہ لیتا تو تجھے پانی پینا بھی میسر نہیں ہوتا۔ لیکن نہیں پیارے، تم رب کی کتنی بھی ناشکری کر لو، پھر بھی رب کہہ رہا ہے میں تجھے کھانا بھی دوں گا، میں تجھے پانی بھی عطا کروں گا، میں تجھے جینے کے لیے سانسیں بھی عطا کروں گا، چلنے کے لیے تمہارے جسم میں طاقت و قوت بھی عطا فرماؤں گا۔ رب فرما رہا ہے تجھے ہر چیز عطا کروں گا، لیکن صرف اور صرف میں تجھے اپنی سامنے کھڑے ہونے کا وقت نہیں دوں گا۔ لیکن پیارے،
ہمیں رب کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں رب کے سامنے اس کی بندگی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بندگی ہم نہیں کر سکتے ہیں تو ہماری زندگی کسی کام کا نہیں ہے، اور زندگی کسی کام کا جب نہیں ہوگا پیارے تو صرف ہم اور صرف ایک سوکھی لکڑی آپ دیکھے ہوں گے پیارے، ایک درخت آپ دیکھے ہوں گے، جب تک درخت میں ہر چیز موجود ہوتی ہے، آب و حیا موجود ہوتی ہے، تو ہریالی کی بلندی پر وہ شاخیں کھڑی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ درخت کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ جب اس کے اندر سے رب رزق کو چھین لیتا ہے تو دھیرے دھیرے سوکھتا ہوا وہ درخت نظر آتا ہے ہمارے اور آپ کے سامنے، اور کچھ دن کے بعد خود ہی وہ درخت اپنے آپ کو اندر سے سڑنا گلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر زمین دوست ہو جاتا ہے۔ تو ایسے انسان ہے، جب تلک رب نے ہمارے جسم میں ہر چیز ہری بھری رکھا ہے تب تلک اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اور رب جب ہمارے جسم میں سے تمام چیزوں کو اندر ڈال دے گا، جس طریقے سے ہمارے اندر یہاں تک کہ ایک برائی ہے، ایک برائی، اس برائی کے ذریعے سے رب بیماریوں کو ہمارے اندر جب معجزہ فرما دیتا ہے، جب موجود ہو جاتی ہے تو لاکھ ہم کچھ بھی کرتے رہے پیارے، جب بیماریوں کے ذریعے سے ہمیں رب موت کے گھاٹ اتارنے والا ہوگا یا رب ہمیں موت دینے والا ہوگا تو ہم لاکھ اچھے نوالے کھائیں گے، اچھی نعمتیں کھا لیں گے، پھر بھی ہم ٹھیک نہیں ہوں گے، ہم صحت مند نہیں ہوں گے، ہم تندرست نہیں ہوں گے۔ جب وقت ہمارا آ جائے گا تو ہر چیز دھیرے دھیرے ہماری زبان سے اس کی چاشنی، اس کی لذت ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جب ختم ہو جائیں گے پیارے تو یہاں تک کہ وہ بندہ پانی پینے کے قابل بھی نہیں رہے گا، اس کی زبان پانی بھی پینے کے لیے نہیں مجبور ہو جائے گا، وہ پانی بھی نہیں پی سکتا۔ جب پانی پینا بھی بند ہو جائے گا، پانی پینا بھی چھوڑ دے گا تو وہ بندہ زمین پر آ جائے گا، پھر زمین کے بعد اس کے گھر والے زمین کے نیچے ڈالتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں پیارے، جب تلک زندگی ہماری اور آپ کی باقی ہے پیارے، تو اس زندگی میں کچھ کام کریں یا نہ کریں، اپنے خود نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کے لیے فکر مند ہو جائیں، آگاہ کریں کہ تم نماز پڑھو۔ زندگی میں ہم کچھ کریں یا نہ کریں لیکن قرآن ہم خود پڑھیں، اپنے آنے والے اولادوں کو بھی قرآن پڑھنے کے لیے تلقین کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہو نہ ہو تم بھی قرآن پڑھو گے، آنے والی اولادیں جب قرآن پڑھے گی، عبادات کرے گی تو آنے والی نسلیں بھی یہی کہے گی کہ ہمارے گھر میں کچھ تھا یا نہ لیکن ہمارے گھر میں دین محفوظ تھا، ہمارے گھر میں اللہ اس کے رسول کی محبت، اللہ اس کے رسول کی خوف، اللہ اس کی رسول کی یادیں ہمارے گھر میں موجود تھی، اس لیے ہم قرآن پڑھا کرتے ہیں، اس لیے ہم رب کی عبادت کیا کرتے ہیں، اس لیے ہم رب کی بندگی کیا کرتے ہیں۔ اور جب بندگی کریں گے تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہے، اور جب وہاں بندگی ختم ہے پیارے وہاں سے زندگی بھی ہماری ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوب کی شعر چمن پھول جو نشاد رہے، باغ باغ آتا ہو وہ سنتر آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔